بڑی ہی بامقصد پر مغز مختصر مگر جامع معنی گفتگو فرما رہے تھے۔ ابھی آخری خطاب اور آخری گفتگو کے لیے تشریف لا رہے ہیں شیخ امن پوری حافظہ اللہ، وضو فرما رہے ہیں، بس 2-3 منٹ تک تشریف لاتے ہیں۔ جتنے بھی آپ علماء کرام خطبہ اعظام ہماری مختصر سی دعوت پہ تشریف لائے ہیں ڈیرہ غازی خان میں تہ دل سے سب علماء کرام کا خطبہ اعظام کا شکر گزار ہوں، مشکور ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمارا یہ آج کا جو تربیتی اور اصلاحی کنونشن اور پروگرام تھا، اللہ اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے اور اللہ تبارک و تعالی اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام شیخ محترم کی گفتگو انشاءاللہ 4:15 تک رہے گی۔ 4:15 پہ ہم نماز عصر پڑھیں گے، اسی دوران آپ کھانا لگا دیا جائے گا تو انشاءاللہ 4:30 تک کھانا کھا کے سب دوستوں کو اجازت۔ میں گزارش کروں گا خطیب پاکستان ضلعی امیر محترم مولانا قاری عبدالرحیم کلیم صاحب سے کہ وہ سٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ اسی طرح محترم مولانا حکیم عبید اللہ صاحب سبحانی، حکیم عبید اللہ سبحانی صاحب، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی سٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا۔ ابھی دلاتا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک نہیں شیخ؟ اچھا ٹھیک جی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ یہ نشست ذکر و فکر کی اہمیت اور دعوت پر اس کے اثرات کے عنوان سے معنون ہے۔ میں بیمار تھا، طبیعت ناساز تھی۔ حافظ سلمان اعظم حافظ اللہ تعالی سے میں نے رخصت کی بھی درخواست کی تھی تو رخصت قبول نہیں ہوئی، حاضری ہے، اللہ رب العالمین قبول فرما لے۔ ذکر اور دعوت کا تعلق یہ دامن چولی کا ہے۔ اچھا جی، نہیں اب ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک، آواز پھر بھی تو ٹھیک نہیں جی۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اسلام ہمارا محسن ہے اور اسلام خوبیوں والا دین ہے، اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ دلوں پہ کام کرتا ہے۔
اسلام کے علاوہ کوئی دین ایسا نہیں کہ جو دلوں کی تطہیر اور پاکیزگی کا سامان کرے۔ دنیا میں کوئی فلسفی آئے، وہ دنیا میں انقلاب کی بات کرے تو اپنے مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک دل کے متعلق بات نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان ہے، الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلح صلح الجسد کلہ واذا فسد فسد الجسد کلہ الا ہی القلب۔ انسانی وجود میں گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو وجود انسانی صحیح، اگر وہ بگڑ جائے تو وجود انسانی بگڑ جاتا ہے، اسے دل کہتے ہیں۔ تو جو ذکر ہے یہ دلوں کو سیکل کرنے کے لیے، دلوں کی کساوت اور قسوت کو ختم کرنے کے لیے مشروع قرار دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو شیطان ہے اس کو دلوں تک دسترس حاصل ہے۔ تو جس طرح شیطان کو بھگانے کے لیے آذان کہی جاتی ہے، حدیث میں ہے نا کہ آذان ہو تو شیطان زرات پاد مارتے ہوئے بھاگتا ہے، اذان ختم ہوتی ہے تو واپس آتا ہے، جب اقامت ہوتی ہے تو پھر بھاگتا ہے۔ جب شیطان کا اتنا گہرا اثر ہے دل پر تو شیطان کو بھگانے کے لیے ذکر کو مشروع قرار دیا گیا ہے۔ تو دل کی دنیا کو آباد رکھنے کے لیے اور دل کی حیات و زندگی کے لیے ذکر ضروری ہے۔ تو آج کی گفتگو جو ہے وہ شیخ الاسلام والمسلمین ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کے ایک فرمان سے کرتے ہیں، جو آپ کے نامور شاگرد علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب الوابل الصیب کے اندر ذکر کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان فی الدنیا جنہ من لم يدخلها لا يدخل جنت الآخرہ۔ دنیا میں بھی ایک جنت ہے، جو دنیاوی جنت میں داخل نہ ہو سکا وہ آخرت کی جنت میں بھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ بات تو سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ ما یصنع اعدائی بھی، میرا دشمن میرا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ یہ مصلح اعظم، ذاکر اعظم اور عظیم دائی ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کہ میرا دشمن میرا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ فرماتے ہیں میں جہاں بھی جاؤں گا میری جنت میرے دل میں ہے، میرے سینے میں ہے، میری جنت میرے سینے میں ہے، اسے کوئی کھو نہیں سکتا۔ مجھے میری جنت سے کوئی کیسے نکالے گا؟ میرا بستان، میرا باغیچہ اور غنچہ میرے سینے میں سجا ہے، مجھے اسے کوئی کیسے نکالے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ مجھے جیل میں ڈال دیا جائے گا تو وہ میرے لیے خلوت ہے۔ مجھے اور کیا چاہیے؟ مجھے اور کیا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ مجھے کوئی قتل کر دے گا، یہ میرے لیے شہادت ہے، یا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ مجھے علاقہ بدر کر دیا جائے گا، یہ میرے لیے سیاحت ہے۔ یہ میرے بھائیوں دل جنت کب بنتا ہے؟ جب ذکر ہو، اللہ کی یاد میں جب انسان ہو تو انسان کا دل جنت بن جاتا ہے۔ جو ذکر ہے یہ دلوں کو سیکل کرتا ہے۔ دل صحیح ہے تو انسان صحیح، دل صحیح نہیں تو انسان صحیح نہیں۔ اگر دل صحیح ہے تو اللہ سے تعلق ہے، اللہ کی معرفت ہے، اللہ کی عبادت ہے اور اس کا ادب ہے۔ اگر دل بند ہو گیا، پیک ہو گیا، اس پر گناہوں کے سیاہ دھبے لگ گئے، وہ بیمار ہو گیا، یا
وہ مر گیا تو پھر اللہ کی عبادت کیسے؟ اور دنیا میں آنے پہ انسان کا مقصد ہی فوت ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو اسلام کی بقا جو ہے، بقا وہ دعوت میں ہے، اور اسلام کی جو بنیاد ہے وہ ذکر الہی ہے۔ اسلام کی بنیاد اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت، اور اسلام کی جو بقا ہے وہ دعوت میں ہے۔ یہ دونوں چیزیں، دعوت اور ذکر، لازم ملزوم ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ دل کی 8 انواع ہیں۔ قرآن کریم میں جو دلوں کی انواع ثابت ہیں وہ 8 ہیں۔ مختلف دل ہوتے ہیں، اسلام ان پہ کام کرتا ہے۔ اور اسلام کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ دل کی پاکیزگی، اس کی طہارت اور اس کی تطہیر کا سامان کیا ہے۔ امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب المصنف میں، اور مصنف وہ کتاب ہوتی ہے کہ جس میں مرفوع موقوف حدیثوں کے علاوہ بکثرت آثار صحابہ اور آثار تابعین پائے جائیں، وہ مصنف ہوتی ہے۔ ابن ابی شیبہ عن جریر ابن عبد الحمید عن منصور ابن المعتمر عن سعید ابن الجبیر عن ابن عباس، الوسواس الخناس کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، جس طرح چڑیا کا ایک گھونسلہ ہوتا ہے وہ اس میں بسیرا کرتی ہے، بڑے آرام سکون سے اس میں رہتی ہے، ایسی ہی شیطان کا گھونسلہ انسان کا دل ہے۔ وَإِذَا سَحَا وَغَفَلَ وَسْوَسَ، انسان غافل ہو گیا، اپنے رب کو بھول گیا، اس کی یاد نہیں کر سکا، شیطان اس کو وسوسوں میں مبتلا کر دے گا۔ وَإِذَا ذَكَرَ خَنَسَ، جب وہ اللہ کو یاد کرے گا وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ خناس کا یہی معنی ہے نا، یعنی وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے، ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ مذکور ہے، اور آپ نے سند بھی سماعت کر لی ہے۔ تو جو اللہ کا ذکر ہے یہ افضل ایمان ہے، اور اللہ کی معرفت کا واحد ذریعہ بھی ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں ذکر جو ہے، ذکر الہی، یہ فرشتوں کا عمل ہے، یہ تو میرے رب کا احسان ہے۔ ہم جیسے گناہگاروں کو بھی کہا تم میرا ذکر کرو، یہ تو فرشتوں کا عمل ہے۔ میں تو یہاں تک بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ اہل جنت کا عمل ہے جو اہل دنیا کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، پورا کلام مقدس اللہ کے ذکر کے حوالے سے اور دعوت الہی کے حوالے سے بھرا پڑا ہے۔ جہاں بھی قرآن مجید میں، جہاں بھی قرآن مقدس میں غلبہ دین کی بات ہوئی ہے، سپیکر تو ٹھیک نہیں ہے، میں پہلے بیمار، سپیکر بیمار، ہم دو بیمار، کوئی بات نہیں جی۔ اچھا جی، جی ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی۔ جہاں بھی اللہ رب العالمین نے غلبہ دین کی بات کی ہے، توجہ جی، توجہ جی، توجہ جی، جہاں بھی اللہ رب العالمین نے غلبہ دین کی بات کی ہے، قرآن کریم میں جہاں بھی غلبہ دین کی بات ہوئی ہے وہاں اللہ کے ذکر کی بات ہوئی ہے جی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ جہاں بھی علم کی بات ہوئی ہے، یعنی دعوت کی بات ہوئی ہے، وہاں ذکر کی بات ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، ذکر دائی کا ایک بنیادی وصف ہے، اس کے بغیر انسان دائی بن ہی نہیں سکتا۔ ذکر کیا ہے؟ اللہ کی یاد۔ ذکر، نماز بھی ذکر ہے، روزہ بھی ذکر ہے، حج بھی ذکر ہے، زکوٰۃ بھی ذکر ہے، اسلام کے جتنے احکامات ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ذکر ہیں۔ اب ہم نے اللہ کے ذکر کی طرف بلانا ہے، اللہ کے ذکر کی طرف بلانا ہے،
اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے، تو کب بلا سکتے ہیں؟ کہ جب ہمارا دل اس کی تطہیر اور پاکیزگی کا سامان ہو چکا ہوگا، اللہ کی محبت گھر کر چکی ہوگی، اللہ کی عظمت دل میں گھر کر چکی ہوگی، پھر اللہ کے دین کے ہم دائی بن جائیں گے، پھر بڑا مزہ آئے گا۔ اللہ کی معرفت بھی ہے، اللہ کی یاد بھی ہے، دل مطمئن ہے، دل کے اندر ایک جنت آباد ہے، پھر اللہ کے بندوں کو اللہ کی جنت کی طرف بلانا ہے، یعنی ذکر الہی کی طرف پھر بلانا ہے، تو بڑی زندگی بن جائے گی، خوبصورت زندگی ماشاءاللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ بات سمجھ آ گئی، موضوع مکمل ہو گیا۔ میرے نبی آپ کا کام انذار ہے، ڈرانا ہے آپ کا کام۔ وربک فکبر، وربک فکبر، رب کی تحمید بھی کریں، تسبیح بھی کریں، اور اللہ رب العالمین کی تکبیر اور بڑھائی بیان ساتھ ساتھ اس کی تحلیل بھی کریں۔ ذکر جو ہے، ذکر اس کی 4 انواع ہیں، تکبیر، تسبیح، تحمید اور تحلیل، اور اس کے ساتھ آپ استغفار کو بھی ملا سکتے ہیں۔ یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا وجود کے لیے سانس ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے صحیح مسلم میں، اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ كُلَّ يَوْمٍ 100 مرہ۔ میں ذرہ برابر وقت، لحظہ بھر کے لیے رب کی یاد سے غافل رہ جاؤں، نہ ہو مجھ سے اللہ کا ذکر، تو میرے دل پہ پردہ چھا جاتا ہے۔ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل قلب اطہر کی بات ہے۔ اِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، میرے دل پہ پردہ آ جاتا ہے۔ پھر میں کیا کرتا ہوں؟ میں اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں، دن میں 100 مرتبہ کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ جو شیطان ہے اس کو ہم نے بھگانا ہے، اور رہتا کہاں ہے؟ ہمارے دل میں رہتا ہے۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ اس کو دور کرنا ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ دور کرنا، ورنہ شیطان ہم سے، شیطان ممکن نہیں ہم کو خیر کا کام کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، صحیح بخاری۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، مثال زندہ اور مردہ کی ہے۔ یہ دعوت تو زندگی ہے، دعوت زندگی ہے۔ ایک مردہ کسی کو زندہ کیسے کر سکتا ہے بتائیں آپ؟ اس کے پاس تو ذکر نہیں ہے، جب ذکر نہیں ہے تو کسی کو زندہ کیسے کرے گا؟ وہ تو خود مردہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، آپ کی زندگی ہمیں کیا بتاتی ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری اور مجھ سے پہلے نبیوں کی مثال کیا ہے؟ ایک شخص جس نے آگ جلائی، آگ کے بھامڑ مچ گئے، اور پتنگے اور پروانے اس پر ٹوٹتے ہیں، وہ ان کو پیچھے کرتا ہے، دھکیلتا ہے، بچ جائیں، نہ مت جلے، لیکن وہ آگ میں گرتے ہیں، آگ میں گرتے ہیں، جل جاتے ہیں، اور میں محمد تمہیں پیٹھوں سے پکڑ کر نارے جہنم سے پیچھے دھکیلتا ہوں، تم میری ایک بھی نہیں سنتے ہو، جہنم میں گرتے ہو۔ یہ دائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سچے دین کے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی موقع پہ ذکر الہی کی فضیلت کو واضح کیا۔ ایک موقع پہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں مسجد سے جا گزرا، وہاں ایک حلقہ تھا جو ذکر الہی میں مشغول تھے لوگ۔ میں نے کہا ما اجلسکم، کیسے بیٹھنا ہوا؟ کہنے لگے اللہ کی یاد میں بیٹھے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، ہم اللہ کی یاد میں بیٹھے ہیں، ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا یہی غرض ہے اور کوئی غرض نہیں، یہی غرض ہے، قسم دو، اللہ کی قسم یہی غرض ہے۔ فرمایا قسم کسی تہمت کی وجہ سے، بدگمانی کی وجہ سے تو نہیں لی، بدگمانی کی وجہ سے نہیں لی، میں تو وہ صحابی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے بہت کم روایتیں بیان کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایسے ہی حلقہ سے گزرے تھے، وہ لوگ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، آپ نے پوچھا قسم دو یہی غرض ہے، اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی غرض نہیں ہے؟ جی کوئی غرض نہیں ہے۔ فرمایا بدگمانی نہیں،
بدگمانی نہیں، ویسے قسم لی ہے. کیوں؟ اس لیے جبریل آئے، جبریل نے بتایا اللہ رب العالمین فرشتوں میں تم پر فخر کرتا ہے. فرشتوں میں فخر. اور جب انسان اللہ کا ذکر کرے اس کو 4 فائدے حاصل ہو جاتے ہیں. حفتم الملائکہ، فرشتے گھیرا. وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. نزلت علیہم السکینہ، ان پر سکینت نازل ہو جاتی ہے. ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ ملا اعلیٰ کے ہاں ان کو اس کا ذکر کرتے ہیں، یہ میرا ذاکر بندہ ہے. میرے بھائیوں، جب تک ہم ذاکر نہیں بنیں گے ہم دائی نہیں بن سکتے، کیونکہ رب کی معرفت ہی ہمیں نصیب نہیں. جب رب کی معرفت نہیں ہے تو پھر کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا لوگوں کو، اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر کے لیے ان کے دل جھک جائیں؟ تو یہ زندگی ہے دلوں کی. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. انسان کے کئی اوصاف اور کئی خوبیاں ہیں، اللہ نے ایمان کی خوبی کے ساتھ ان کو مخاطب کیا ہے. میرے بندو تم عظیم ہو اس لیے کہ تم پر مجھ پر ایمان رکھتے ہو. میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ کثرت سے اللہ کی یاد کیا کرو. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. اور یاد رکھیں یہی تقوی بھی یہی ہے، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، یہی تقوی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا اتقوا حق تقاتی، کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، ایسے اسے ڈرو. ہوا ان یطاع فلا یعصى، وہ کیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کی، اس کی نافرمانی نہ کی جائے. وَيُذْكَرْ فَلَا يُنْسَى، اللہ کو یاد کیا جائے، اسے بھولا نہ جائے، اسے بھولا نہ جائے. وَيُشْكَرْ فَلَا يُكْفَرْ، اس کا شکر بجا لایا جائے، کفران نعمت نہ کیا جائے. یہی علماء نے تقوی کا معنی بیان کر دیا ہے. یعنی ذکر الہی یہ تقوی ہے جو بندوں سے مطلوب ہے، جو بندوں سے مطلوب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے ترمذی کے اندر، آپ نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، میرے صحابہ بہترین عمل کے بارے میں تمہیں آگاہی نہ دے دوں جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے اور بلندی درجات کے لیے انتہائی موضوع بھی ہے، اور اللہ کی راہ میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے افضل ہے. من ان تلقوا عدوکم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم، تم اپنے دشمن کے ساتھ ملو، دشمن کے ساتھ لڑو، قتال کرو. قتال ہو رہا ہے، ہوتے ہوتے تم شہید کر دیے جاؤ، اس سے بھی بہتر ہے، اس سے بھی بہتر ہے. اللہ کے نبی کیوں نہ، ضرور بتائیے. فرمایا ذکر اللہ، وہ اللہ کی یاد اس کا ذکر ہے. ذکر جیسی کوئی چیز نہیں ہے. جس کے پاس ذکر ہو گیا اس کو اپنے رب کی معرفت نصیب ہوگی، اس نے اپنے دل کے اندر کی جنت آباد کر لی ہے. وہ جنت اسے کوئی چھین نہیں سکتا، وہ جنت سے اس کو کوئی نکال نہیں سکتا. ایک باغیچہ اور غنچہ کھل گیا اس کے دل کے اندر، محرومیوں سے بچ گیا، وہ خوش باش، سکینت طمانینت اس کو نصیب ہو گئی ہے. اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے. اللہ فرماتے ہیں والا ذکر اللہ اکبر، والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بڑی چیز ہے. اور یاد رکھیں جہاں تک دعوت کا تعلق ہے، دعوت اور ذکر ان کا گہرا تعلق ہے. اسلام اور اس کی تعلیمات یہ اللہ کا ذکر ہے، اور دعوت اللہ کی طرف بلانا، اسلام کی طرف بلانا ہے. اللہ رب العالمین نے جو فرمایا اے چادر اوڑھنے والے آپ انذار کیجئے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کا ذکر کیجئے، اس کی بڑائی بیان کیجئے، اس کی بڑائی بیان کیجئے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اذهب أنت وأخوك بآياتي، موسیٰ آپ اور آپ کے بھائی ہارون میری نشانیاں، میری آیات لے کر جائیں فرعون کے پاس.
ولا ینسا نا ولا ینیا تانیہ ولا تانیہ فی ذکری. موسیٰ یاد رکھو وہ فرعون بڑا جبار اور ظالم ہے. انہو طغا، دعویٰ ربوبیت کر کے وہ باغی بن چکا ہے، حد سے تجاوز کر چکا ہے. اس جابر کا سامنا ہے آج تمہارا، آپ سامان لے کر جاؤ. وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، منہ چھوٹا بڑی بات کہتا ہوں. اگر کسی اللہ کے دشمن، کسی باغی اور باطل پرست کے ساتھ آپ کا مقابلہ ٹھان جائے اور وہ کہے آؤ مناظرہ کرو مجھ سے، بات کرو، آپ کی تیاری فل، دلائل مرتب کر لیے، استحضار، اس کے بعد 3 دن مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہ جائیں. اگر مجھے کہیں کہ آپ حلفاً کہہ دیں، وہ آپ کا سامنا بھی نہیں کرے گا. میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، خوب ذکر کرتے ہیں، رب کی محبت میں آ کر، اس کی خشیت میں آ کر محبت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. کتنے لوگ ہیں بیچارے، کتنے لوگ ہیں وہ آپ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے سے قاصر ہیں. ایسے منہ نیچے کر لیں گے، ایسے نیچے دیکھیں گے، اوپر نہیں دیکھیں گے. کوئی گناہ کی صورت ان کے اندر ہوگی یا کئی گناہ ان کے اندر ہوں گے، اللہ کے ذکر کے سامنا وہ نہیں کر سکتے. تو بڑی اہمیت ہے. حدیث ہے بخاری مسلم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 شخصوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کہیں سایہ نہ ہوگا. ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. اکیلے بیٹھا ہے، خلوت میں بیٹھا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا، اللہ کی یاد میں ہے، آنسو بہا دیا، حشر کی گرمی کی تپش بجھ جائے گی. یہاں ایک اور بات کرتے، بات تو محبت کی. ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا الفوائد کے اندر، علماء کو چاہیے ہمارے بھائیوں کو الفوائد کو روزانہ پڑھے، گھروں کے اندر اس کا درس، بیوی بچوں کو بٹھا کر الفوائد پڑھے، دلوں کا اثر کرتی ہے الفوائد. اور ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے کمال کر دی ہے، ان کی ہر کتاب با کمال ہے. الوابل السیب من الکلام کلم طیب، یہ ذکر الہی پر کتاب لکھی. 34 فوائد اللہ کے ذکر کے شمار کیا اللہ کے بندے نے. پہلا فائدہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، حتیٰ کہ 34 فوائد ذکر کر دی ہے. الفوائد کے اندر ایک بات لکھی ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے، فرماتے ہیں کہ 7 سمندر ہے دنیا میں. کتنے سمندر ہیں؟ 7 سمندر. ایک سمندر کتنا پانی اس کے اندر، کتنی مخلوقات ہیں اس میں. بتائیں اللہ کیا اس کی حیثیت ہے کہ نہیں ہے؟ 70% پانی اور 30% خشکی ہے. 70% پانی، 7 بڑے سمندر اللہ کے ہاں کتنی حیثیت رکھتے ہیں. مومن کی آنکھ کا ایک آنسو اللہ کے ہاں 7 سمندروں سے بھی زیادہ ہے. ایک آنسو بہا دے، ایک آنسو اپنے رب کے سامنے. رجل ذکر اللہ خالی ففاضت عیناہ، ففاضت عیناہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاکر کی ایک مثال دی، ترمذی کے اندر صحیح حدیث ہے. انشاءاللہ اس مجلس میں جو حدیث بیان ہوگی وہ پیٹنٹ صحیح حدیث ہوگی، آپ کو کوئی شک شبہ، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے کسی بھی حوالے سے. ترمذی کے اندر روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثال لیں آپ ذاکر کی. کیا مثال ہے ذاکر کی؟ ذکر کرنے کے والے کی مثال ایسی اس شخص کی مثال ہے جس کا دشمن اس کا پیچھا کرتا ہے. وہ آگے دوڑتا ہے، وہ پیچھا کر رہا ہے، ہائے وائے مجھے مار دے گا، قتل کر دے گا، ہلاک کر دے گا. سانس پھولا ہوا، ہمت جواب دے گئی، مر گیا، اب مارتا ہے. اچانک کیا ہوتا ہے؟ ایک قلعہ ہوتا ہے، اس کے اندر گھس کر دروازہ بند کر دیتا ہے، اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے. یہ ہے اللہ کا ذکر کرنے والے کی مثال. شیطان سے اپنے آپ کو ایسے محفوظ کر لیتا ہے. رہی دعوت کا کام، اللہ کی طرف بلانا، یہ تو نبیوں کا مشن ہے نا، یہ تو نبیوں کا مشن ہے، یہ انبیاء کا مشن ہے. اگر ہم جیسے ناکارہ لوگوں کو جو پٹھوں کے بھی حقدار نہیں، اللہ کی اتنی نعمتیں کھاتے ہیں، ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما لے تو اس کا فضل ہوگا ہم پر. ہم تو علماء کی بات ہی نہیں کرتے،
ہم تو کہتے ہیں زمرہ علماء میں ہمیں شامل کر لیں، ہمارے رب کا بڑا فضل ہم پر ہے۔ علماء تو بہت عظمت والے لوگ ہوتے ہیں، عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ جو دعوت ہے، دعوت یہ پیغمبروں کا مشن ہے، ذکر بھی اور دعوت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو، اذهب الى فرعون انه طغى و باغی بن گیا۔ کالا موسیٰ علیہ السلام نے جو اللہ نے حکم دیا، آپ تبلیغ کریں، آپ دعوت کا کام کریں، فرعون کو آپ اللہ کا ڈر اور خوف دلائیں۔ ساتھ کیا کہا؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بی ازری واشرکہ فی امری، یہاں تک یہ دعا کی کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ پہلے اپنے رب سے اللہ نے حکم دیا، جی اللہ جی ہم نے آپ کا حکم مانا، جاتے ہیں ہم فرعون کے پاس، مقابلہ ہوگا، بات کریں گے، دعوت دیں گے اس کو۔ اللہ کوئی درخواست ہے وہ قبول فرما لے۔ جب یہ ہماری درخواست قبول ہو جائے، میں اور میرا بھائی ہارون، پھر تیری اتنی تسبیح کریں گے، اتنی تسبیح کریں گے، اتنی تسبیح کریں گے، اتنا تیرا ذکر کریں گے، انتہا کر دیں گے، انتہا کر دیں گے۔ تو میں نے عرض کیا جہاں بھی اللہ نے اپنے دین کے غلبہ کی بات کی ہے، جہاں بھی دعوت اللہ کی بات ہوئی ہے، جہاں بھی علم دین کی بات ہوئی ہے، وہاں اللہ کے ذکر کی بات ہوئی ہے۔ تو جو دعوت اللہ ہے، اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، اس میں 4 عناصر ہیں بنیادی طور پر اس کے: عقیدہ، عمل، صبر اور اخلاق۔ یہ 4 باتیں ایک داعی کے لیے ضروری ہیں، آپ نے اندر ان کو جمع کر لیں۔ اور داعی کے 3 اوصاف ہونے چاہیے۔ پہلا وصف ناصح ہو، انسانوں کا خیر خواہ۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول، ایسی ہے، من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ وہ فکر ہے، دعوت کے ساتھ فکر بھی ہے، دعوت کے ساتھ فکر بھی ہے۔ یہ فکر ہے وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے ہمیں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے رکھتے تھے، یہ وہ فکر ہے۔ پہلی بات انتہائی خیرخواہی، اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کو خیر کی طرف لے آ، اللہ یہ مواحد بن جائے، اللہ یہ سنت کا شائدہ بن جائے، یہ ایک مومن کی خواہش ہونی چاہیے۔ دوسری بات کون سی ہے؟ دوسری بات امانت ہے۔ یہ دعوت، یہ منصب اللہ کی طرف سے ہمیں امانت ملا ہے، ہم نے اس کی ادائیگی میں خیانت نہیں کرنی۔ جہاں اللہ کا ذکر کرنا ہے وہاں اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا بھی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، ایک دن آئے گا زمین خبریں دے گی، اللہ یہ تیرا بندہ، اس نے یہاں بھی نماز پڑھی تھی، یہاں بھی روزہ رکھا تھا، یہاں اس نے یہ عمل کیا، یہاں تیرا یہ ذکر کیا تھا، اللہ اس نے یہ ادھر بھی دعوت دی تھی، ادھر بھی دعوت دی تھی، وہاں بھی پہنچا تھا، وہاں بھی پہنچا تھا، تو اللہ کا بندہ آیا تھا یہاں دعوت دینے کے لیے، چلا گیا، ریکارڈ میں بات آ گئی ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اس کو امانت سمجھیں، کبھی خائن نہیں بننا، کبھی خائن نہیں بننا۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی دعوت کا ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں نا کتمان حق اور کتمان دین، مطلب یہ ہے کہ دعوت کا کام نہیں کرتے، دعوت نہ دینا یہ کتمان حق ہے۔ گونگے بن جائیں، بہرے بن جائیں، کیا فائدہ اس بات کا؟ آپ زبان چلائیں اپنے رب کی رضا کے لیے، بولتے جائیں، بولتے جائیں، بولتے جائیں۔ اللہ نے زبان دی ہے، پھر بولتے جائیں، پھر رکنا نہیں ہے، پھر سٹاپ نہیں کرنا۔ ایک نوجوان سامنے آ رہا، ہنس رہا، میں نے کہا کیوں ہنستے ہو؟ ہنستے کیوں ہو؟ آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں نے کہا میں نے نہیں پہچانا، میں شیو تھا نا، دیکھو داڑھی رکھ دی ہے میں نے، آپ نے جو کہا تھا داڑھی رکھ لو۔ او اللہ کے بندے، میں نے کبھی کہا ہوگا چلتے چلتے، راہ چلتے کہا ہوگا، اس کے دل کے اندر بات اتر گئی ہے۔ بھائی اسد اللہ بیان کر رہے تھے، میں نے ان کو کہا بچوں کو حفظ کرائیں، کہتے ہیں میری بچی نے 14 پارے کتنے مہینوں میں
7 مہینوں میں کر لے. بھائی بائی دا وے بات ہو گئی, اللہ نے اس کو قبول کر لیا. میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا, مر جاؤں گا زمین کے نیچے, وہ بچی اللہ کا کلام پڑھے گی, اس کا ثواب مجھے ملتا رہ جائے گا, ملتا رہ جائے گا. ایک تصویر لگی تھی دکان کے سامنے, اور وہ نیب برہنہ تصویر تھی. میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر صاحب, مجھے کہتے ہیں ہم ٹانگے پہ سوار تھے, کہتے ہیں اترتے اور ان کو بتاتے ہیں کہ یہ تصویر نامناسب ہے, اس کو اتار دیں. میں نے کہا چلتے ہیں. اندر گئے, مینیجر سے ہم ملے اور کہا بھائی دیکھو یہ جو بہر تصویر ہے شاید یہ مناسب نہیں ہے, اتر جائے گی. 10 سال ہو گئے وہ دن, آج کے دن تصویر اتار دی گئی ہے. ہم گونگے ہیں, اللہ کی قسم ہم گونگے ہیں. ہمیں دعوت کے مقصد کا علم ہی نہیں پتا. بھائی جو دائی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف بلاتا ہے, وہ قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے, وہ ایمان کا دائی ہے, وہ اسلام کا پیغامبر ہے, وہ خیر کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے, خیر کی طرف بلاتا ہے, اور وہ سجود کی طرف وہ لوگوں کو بلاتا ہے, اور ساتھ ساتھ وہ انفاق فی سبیل اللہ کی طرف بلاتا ہے. وہ جہاد کا دائی ہے, وہ زندگی کا دائی ہے, وہ توحید کا پیغامبر ہے, وہ علم پھیلانے والا ہوتا ہے, وہ رحمت مغفرت اور نجات کا دائی ہوتا ہے. کیا معلوم کسی کو کہ دعوت اتنا کوئی معمولی کام ہے؟ یہ پیغمبروں کے نائبین ان کے ماننے والوں کا کام ہے, پیغمبروں کو ماننے والوں کا کام ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. سورۃ العنکبوت تو مکہ میں نازل ہوئی. کون سا جہاد کیا تھا, کون سا جہاد کیا تھا؟ اس دعوت کو اللہ نے کہا یہ جہاد جنہوں نے ہمارے راستے میں جہاد کیا, ہم ان پر ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں. پھر ہدایت کا راستہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو دکھا دے تو کیسے دیکھتا ہے؟ وہ اللہ کے ذکر سے جو اس کے دل کو نور اور بصیرت ملتی ہے, اس کی وجہ سے وہ اس راستے پر گامزن ہو جاتا ہے. یہ جو دعوت ہے, دعوت اس کی کچھ تعبیرات اور عبارات قرآن کریم میں بھی ذکر ہوئی ہیں. اس کے لیے ایک لفظ ہوا ہے الدعوہ, استعمال ہوا. الدعوہ, البلاغ, النہی عن المنکر, القراءۃ علی الناس, التلاوہ, البیان, التبیان, الذکر, الجہاد. 9 تعبیریں اس کے لیے قرآن کریم میں استعمال ہوئی ہیں. 9 تعبیریں اس کی قرآن کریم کے اندر اس کی استعمال ہوئی ہیں. میرے بھائیوں, ہم محرومیوں کا شکار ہیں. ہمیں کوئی ایسا ملا ہی نہیں جس نے ہمارے رب کی ہمیں معرفت کرائی ہو اور اس کی محبت میں جینا شروع کر دیں. آج سے مجھے اور آپ کو چاہیے اپنے رب کی محبت میں جیے. ہم اللہ کا ذکر زبان پر, اللہ کی مدد اور نصرت کے لیے, طمانینت کے لیے, سکون کے لیے, اور راستے ہموار ہو جائیں گے. اللہ کی مدد آ جائے گی, اللہ کی مدد آ جائے گی. اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے, اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے گھر میں داخل ہو تو اللہ کا نام پکارے, یعنی بسم اللہ پڑھے. کیا پڑھے؟ بسم اللہ پڑھے. شیطان اپنے ساتھیوں کو کیا کہتا ہے؟ اس گھر میں ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے, اس میں ہم بسیرا نہیں کر سکتے. یہ میرے رب کے نام کی برکت ہے, یہ میرے رب کے نام کی برکت ہے. اس گھر میں شیطان نہیں داخل ہو سکتا, تو اس دل میں شیطان کا سر کیسے ہو سکتا ہے جو ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہے؟ وہ زبان اللہ کے ذکر میں تر ہے. کبھی کہتا ہے سبحان اللہ, الحمدللہ, ولا الہ الا اللہ, واللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی, اسلام کے احکامات اور شرائع اسلام پھیلے ہوئے ہیں, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, میرے کو جواب دے گئے ہیں, ہمت نہیں ہے کہ سارے کے سارے احکامات کو بجا لاؤں. مجھے ایک عمل بتا دیں, ایک عمل بتا دیں جس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں, جس کے ساتھ میں پوری زندگی نبھا کروں. آپ نے فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیے, اور جو ذکر الہی ہے اس میں کوئی طاقت صرف بوڑھا بھی کر سکتا ہے, جوان بھی کر سکتا ہے, بچہ بھی کر سکتا ہے, بچہ بھی کر سکتا ہے, تھکا ہوا انسان, ہارا ہوا انسان بھی کر سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کسی نے کہا ہے کہ میں نے اللہ کی تعریف کی, اس کا ذکر کیا تو تھک گیا ہوں. کتنی توانائی صرف ہوتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. کتنی طاقت؟ بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. اور پر اسلام کا ذوق اور مزاج تو دیکھیں نا, انسان سوتا ہے تو اللہ کے ذکر پر سوتا ہے. زندگی دیکھے بنائی کیسے, ایک مربوط اور منظم سلسلہ کیسے ہے. سوتا ہے تو اللہ کے ذکر پر سوتا ہے, کیونکہ ابھی غفلت ہے. نیند کیا ہے؟ لہذا پہلے اللہ کی یاد کر لو,
اٹھے گا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، پہلا بول، پہلا کلمہ اللہ کی حمد کا۔ انسان تو غفلت میں پڑا رہا، 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے سویا رہ گیا، غفلت میں پڑا رہا۔ اللہ کی تعریف کر، اللہ کی تعریف کر، اس کی بڑھائی بیان کر، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ انسان سواری پر سوار ہوتا ہے، اللہ کے ذکر کی برکت کے ساتھ سوار ہوتا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ، مسجد سے خارج ہوتا ہے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ واش روم میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ، اور واش روم سے نکلتا ہے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ غفرانک، غفرانک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ واش روم میں بیٹھے ہیں، یہاں تو گندگی، غلاظت اور بدبو تھی، دل دماغ اس نے متعفن کر دیا۔ وہاں تو اللہ کا ذکر کرنے سے رہے، اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے تھے، ذکر الہی میں نہیں رہ سکتے تھے۔ غفرانک، اللہ اتنا وقت غفلت میں رہ گیا، اتنا وقت غفلت میں گزر گیا، معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ یہ اسلام ہے، اسلام کی بنیادوں پر غور کریں۔ بنیادی اسلام کی کس پر ہے؟ اللہ کے ذکر پر ہے، اللہ کے ذکر پر ہے۔ اور جہاں تک تعلق دعوت کا، جب تک ہم دعوت کا کام نہیں کریں گے تو ذکر، اور جب تک ذکر نہیں کریں گے تو دعوت، بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں اس ماحول معاشرہ میں انقلاب برپا کر دیں، لوگوں کے ذہنوں میں تبدیلی لے آئیں، انقلاب برپا کر دیں، انسان بدل جائیں، شرک کا کلا کما اور توحید کا بول بالا ہو جائے، ایک کام کریں، ایک کام کریں، اس قوم کو دعائیں اور ذکر سکھا دیں، اس قوم کو دعائیں اور ذکر سکھا دیں۔ آپ دیکھیں تبدیلی کیسے آتی ہے جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرتا ہے، عقیدے کی تجدید ہو جاتی ہے، عقیدے کی تجدید ہو جاتی ہے، اور عقیدے کا اظہار بھی ہو جاتا ہے، ڈھیروں اجر و ثواب بھی ملتا ہے، ڈھیروں اجر و ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، میرے محبوب ہم نے کیا آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ ہر طرح کے شکوک و شبہات دور کر دیے، دعوت کے لیے بالکل آپ ریڈی اور تیار رہتے ہیں۔ الم نشرح لک صدرک، پڑھتے جائیں، فائزہ فرغت فانصب، کیا بات ہے، فائزہ فرغت فانصب، میرے محبوب عبادت سے فارغ ہو، ذکر میں محو ہو جائیں۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اللہ کی یاد میں رہیں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی یاد میں، غم نہ کریں، یقین کریں، اللہ آپ کو نواز دے گا، اللہ آپ کو نوازے گا، اللہ آپ کو نوازے گا۔ میرے بھائیو، اس معاشرے کی اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوگی، ممکن ہی نہیں ہے ایسے، کیسے بھلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی فاطمہ سے فرمایا تھا، بیٹی فاطمہ یہ ذکر کیوں نہیں کرتی؟ یا خیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ جس طرح انسان کسی کو جھگڑتا ہے، غصے میں آتا ہے، ناراض ہوتا ہے، یہ کام کہا تھا کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں کیا؟ آپ اس انداز میں اپنی بیٹی سے مخاطب ہیں، اس انداز سے اپنی بیٹی سے مخاطب ہیں۔ کوئی چارہ نہیں ہے جب اہل بیت کا کوئی ذکر کے بغیر، اللہ کی یاد کے بغیر گزارا نہیں ہے، میرا اور آپ کا کیسے ہے؟ ہمارے گھر خالی ہو گئے، اللہ کے ذکر سے خالی ہو گئے، اللہ کی یاد سے خالی ہو گئے ہیں، ورنہ اللہ کی یاد میں تو بڑی برکتیں، بڑی رحمتیں اور سعادتیں تھیں، اور ہم ان سے محروم ہو گئے ہیں۔ اجر و ثواب کتنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1000 نیکی، کتنی نیکیاں؟ 1000 نیکی کما سکتے ہو ایک دن میں؟ اللہ کے نبی بہت مشکل کوئی کیسے کما سکتا ہے؟ فرمایا 100 بار کوئی کہہ دے سبحان ربی و بحمدہ، سبحان ربی و بحمدہ، 100 بار کہہ دے، اللہ 1000 نیکی دیں گے، یا 1000 گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ برکتیں ہیں بھائی، اجر و ثواب سے اپنے دامن بھر لیں، آخرت بنا لیں، زبان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہمارا دل دماغ ماشاءاللہ خوشبودار، معطر، اللہ کی یاد میں۔ میں خوش نصیب ہوں، میں خوش نصیب ہوں کہ اپنے رب کی یاد میں رہتا ہوں،
میں خوش نصیب ہوں اپنے رب کا ذکر کر رہا ہوں. مجھے فخر ہے اس بات پر کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کا ذکر. اور پھر میں خوش نصیب ہوں لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بھی بلاتا ہوں, اللہ کے دین کی طرف بلاتا ہوں. یہ ہمیں فخر کرنا چاہیے اس حوالے سے. اپنے آپ پر فخر کریں, اپنی اولادوں میں اس خیر کو چھوڑ کر دنیا میں جائیں, اللہ کی تعریف کرنے والے اور اللہ کے دین کی طرف بلانے والے بن جائیں. تو میرے بھائیوں میں عرض کر رہا تھا, جو داعی ہوتا ہے اس کی ایک وصف کیا کہ وہ ناصح ہوتا ہے, وہ امانت دار ہوتا ہے, اور تیسری چیز کیا ہے, وہ عالم ہوتا ہے. علم کے بغیر کون سی دعوت ہے؟ نہیں. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ, قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, علی بصیرۃ ہے بالوحی. میں وحی کے ساتھ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں, اور جو میرے متبعین ہیں, میرے پیچھے چلنے والے ہیں, میرے ماننے والے, مجھ پر ایمان لانے والے بھی اللہ کی وحی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں, اللہ کی وحی کے ساتھ بلاتے ہیں. امام بخاری نے باب قائم کیا, باب العلم قبل القول والعمل. بات کرنے سے پہلے, عمل کرنے سے پہلے علم سیکھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ, لوگوں کو حکمت کے ساتھ, یعنی قرآن کے ساتھ. قرآن ذکر ہے, قرآن ذکر ہے. آپ ذکر کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیں. کس کے ساتھ دعوت دیں؟ ذکر کے ساتھ لوگوں کو. سمجھے کہ نہیں؟ آپ ذکر کے ساتھ, قرآن ذکر ہے نا, قرآن کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیں, یا توحید کے دلائل کو ثابت کر دیں. بالحکمہ کا معنی یہاں بالعلم بھی ہو سکتا ہے. ایسے ہی فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وہ تواصوا بالحق کیسے ہوتا ہے؟ تواصوا بالدعوہ. تواصوا, پیچھے دین کے غلبے کی بات آئی ہے, دین کے غلبے کی بات آئی ہے, ایمان کی بات آئی, عمل صالح کی بات آئی ہے, اور آگے کیا آ گیا؟ ساتھ ہی دعوت کی بات آئی ہے. واتقوا فتنہ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ. لوگوں بچ جاؤ اس عذاب سے جو خاصہ کو نہیں, ہر ایک کو آپ پہنچے گا, ہر ایک کو آپ پہنچے گا. پھر بچنا اسے کیسے ہے؟ دعوت کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اور اللہ کے ذکر کے ساتھ. اور اللہ کے عذاب سے کیسے بچنا ہے؟ دعوت کے ساتھ, تبلیغ کے ساتھ, ابلاغ کے ساتھ, قرآن و سنت کے کیا کہتے ہیں نشر کے ساتھ, اور پھر ذکر کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شرک کا ذکر کیا, شرک کے بعد عذاب کی بات کی, پھر عذاب سے بچنے کا طریقہ بتایا. وہ ایک ہی طریقہ ہے, وہ دعوت ہے, وہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے. میرے بھائیوں ہمیں حریص بن جانا چاہیے. اللہ اس کو حق سکھا دے. اللہ سے دعائیں بھی کریں, اللہ کا ذکر کر کے دعوت دیں گے, انتہائی مؤثر دعوت ہوگی, دلوں تک اتر جانے والی انتہائی مؤثر دعوت ہوگی. پھر امین ہے آپ, اللہ کا دین لوگوں تک پہنچاتے ہیں. پھر آپ عالم بھی ہیں, عالم بھی ہیں, اپنے علم کے ذریعے سے لوگوں کو خیر پہنچاتے ہیں. اس سے بڑی کوئی سعادت مندی نہیں ہے. بات مختصر یہ ہے کہ میرے بھائیوں, ذکر اور دعوت یہ لازم ملزوم ہے, یہ ہماری زندگی ہے. ان کے بغیر ہم جی نہیں سکتے, ان کے بغیر جینا ممکن نہیں, مشکل بلکہ ناممکن محال کہہ سکتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ذاکر بھی بنائے اور دائی بھی بنائے. اللہ ایسی زبان دے اس کے ذکر میں تر رہتی جائے. اللہ ہمارے دلوں میں اپنی خشیت اور محبت پیدا فرما دے, ہم جئیں اپنے رب کی محبت پر جئیں, اور ہم لوگوں کو اللہ کے سچے دین کی طرف بلاتے رہ جائیں. اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات والمسلمین